بسم اللہ الرحمن الرحیم ماسٹر اسیلز میں ویلکم دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ہے چکن ڈراپنگ کے اوپر۔ ہمارے اسیلوں میں ہمارے جو مرغیاں ہم نے رکھی ہوتی ہیں ان کی بیٹھوں کے کلر، ان کی شیپ کے اوپر کہ کس طرح کی بیٹ اور کس طرح کی رنگت ہمیں کیا نشاندہی کر رہی ہے۔ تو بیٹھوں کی رنگت اور شیپ سے ہم نے مختلف قسم کی بیماریوں کی نشاندہی کرنی ہے، تشخیص کرنی ہے بیٹھوں کو چیک کر کے۔ تو عموماً بیٹھوں کو پرکھنے کا، چیک کرنے کا، دیکھنے کا ٹائم ہوتا ہے صبح کے وقت، جب آپ اپنے جانوروں کو کھولتے ہیں تو اس وقت جو ان کی ڈراپنگ ہوتی ہے، جو ان کی بیٹھیں ہوتی ہیں، ان کی رنگت کو پرکھ کے ہم نے تشخیص کرنی ہوتی ہے کہ ہمارے جانوروں میں کون سے مسائل ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ ہم چلتے ہیں کہ نارمل بیٹ کس طرح کی ہوتی ہے، جو بالکل نارمل ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی بیماری، کوئی اندرونی بیرونی کوئی وائرل یا بیکٹیریل بیماری نہ ہو، بالکل ہمارا جانور ایکٹیو ہو، بالکل فٹ ہو، 100% ٹھیک ہو۔ تو اس میں نارمل ڈراپنگ کیسی ہوتی ہے؟ تو نارمل ڈراپنگ ٹھوس ہوتی ہے، شکل میں ٹھوس ہوتی ہے اور رنگت میں براؤن ہوتی ہے، اور اس براؤنش کلر کے اوپر ایک سائڈ پہ وائٹ کیپ ہوتی ہے، مطلب تھوڑی سی وائٹ، تقریباً 15% حصہ سفید ہوگا اور 85% حصہ جو ہوگا وہ براؤن اور سالڈ ہوگا۔ اس طرح کی رنگت کی اگر ڈراپنگ ہو رہی ہے، بیٹھیں آ رہی ہیں مرغیوں میں، تو وہ نارمل گنی جائیں گی۔ اس میں جو براؤن حصہ، جو 85% حصہ ہے، وہ مرغی کی خوراک ہے، جو کچھ حصہ جس میں ہضم بھی ہو چکا ہوگا اور کچھ دانہ دن کا ثابت بھی اس ڈراپنگ میں آ سکتا ہے۔ تو یہ اس کی خوراک ہے، اور جو سفید حصہ ہے وہ یورک ایسڈ ہے، اور یورک ایسڈ جو ہوتا ہے اس کی ایگزوشن ہوتی رہتی نارمل حصے میں، نارمل ڈراپنگ میں یورک ایسڈ کی ایگزوشن ہوتی ہے۔ تو یہ بالکل نارمل ہے۔ اس طرح کی بیٹھیں اگر آپ کی مرغیوں میں ہو رہی ہیں تو آپ بالکل مطمئن رہیں، آپ کی مرغی بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتی ہے مرغی کی زرد جھاگدار بیٹ، مطلب کلر میں یلو ہوگی، پیلی، گہری پیلی زرد رنگ میں ہوگی اور جھاگدار ہوگی۔ جھاگدار سے مطلب یہ جھاگ کی طرح ہلکے ہلکے اس میں ببلز ہوں گے، اس میں بلبلے سے ہوں گے چھوٹے چھوٹے، تو وہ فومی یلو کلر کی ڈراپنگ ہے۔ اس طرح کی ڈراپنگ جو ہوتی ہے، یہ اگر دن میں 2 یا 3 دفعہ آتی ہے، مطلب 1-2 گھنٹوں کے لیے اگر آپ کے جو اصیل ہیں یا آپ کی مرغیاں جو ہیں اگر دن میں 1-2 گھنٹوں کے لیے اس طرح کی ڈراپنگ کرتی ہیں، اس طرح کی بیٹھیں کرتی ہیں، تو یہ اس کی خوراک کی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے انہیں زرد کلر کی کوئی خوراک دی ہوئی ہے، جس طرح مکئی ہے، اسٹرابری ہے، یا اس طرح کی ایسی خوراک جس میں زرد حصہ بہت زیادہ ہے، یا جس میں زرد کلر نمایاں ہے یا ریڈ کلر نمایاں ہے۔ تو اس صورتحال میں اس کی ڈراپنگ، اس کی بیٹوں کا کلر بھی زرد ہو سکتا ہے اور فومی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی مرغی 3-4 گھنٹے سے زیادہ ٹائم تک ایسی ڈراپنگ کر رہی ہے اور آپ نے ایسی کوئی خوراک بھی نہیں دی ہوئی، تو اس میں سوچنے والی بات ہے۔ تو ایسی ڈراپنگ جو بغیر کسی وجہ سے ہو رہی ہے اور مسلسل ہوتے جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مرغی میں کوکسی کی ہو سکتی ہے۔ کوکسی مرغیوں کی ایک خاص بیماری، جس کی جو ٹریٹمنٹ ہے، جس کا مزید میں نشاندہی یا اس کی علامات جو ہیں اس کا میں کسی اور ویڈیو میں تفصیل بتا دوں گا۔ بہرحال یہ کوکسی کی علامت ہو سکتی ہے، یا پھر آپ کی مرغی میں ٹائیفائڈ بخار، اگر آپ ٹمپریچر اس کا چیک کریں، اس میں اگر فیور فیل ہو تو ٹائیفائڈ بخار ہو سکتا ہے، یا پھر اس کے ساتھ دوسری ایک علامت اندرونی کیڑوں کی بھی ہو سکتی ہے، ورمز کی بھی ہو سکتی ہے۔ اگلے نمبر پہ آتی ہے گہرے سبز رنگ کی بیٹھیں۔ اب گہرے سبز رنگ کی اگر بیٹھیں آ رہی ہیں تو وہ اگر تھوڑے ٹائم کے لیے آئی ہیں، 2-3 گھنٹے کے لیے آئی ہیں، تو وہ آپ نے اپنے مرغوں کو سبزہ کھلایا ہوتا ہے، یا ایسی فوڈ کھلائی ہوتی ہے جو سبزے پہ مشتمل ہے، سبزیاں ہوتی ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، یا سبزہ گھاس پھوس کھلائی ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کی مرغیاں سبز رنگ کی بیٹھیں کرتی ہیں۔ لیکن اگر آپ نے سبزہ بھی نہیں کھلایا اور سبز رنگ کی، غیر سبز رنگ کی بیٹھیں جو ہے مسلسل ہوتی جا رہی ہیں، 4-5 گھنٹے سے 6 گھنٹے سے یا 24 گھنٹے سے ہو رہی ہیں، تو ایسی صورتحال میں آپ کی مرغی میں کچھ بیماریوں کی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں کہ یہ کس طرف نشاندہی ہو سکتی ہے، کہ کس بیماری کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں آپ کی مرغی جو ہے
اس میں اندرونی کیڑے مطلب وامز کی یہ علامت ہے۔ اس صورتحال میں بھی وامز کی صورت میں بھی وہ سبز رنگ کی بیٹھیں کر سکتی ہیں۔ یا ایوین فلو، مرغیوں کی ایک بیماری ہے ایوین فلو، یا ماریک بیماری ہے، یہ دو بیماریاں ہیں، لیکن یہ زیادہ تر برائلر میں آتی ہیں، فارمز میں آتی ہیں، بڑے فارمز میں آتی ہیں، کیونکہ ان کا ایک مخصوص انوائرمنٹ ہوتا ہے، وہاں پہ ایوین فلو یا ماریک کی بیماری آتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ اینڈی، جسے رانی کھیت کہا جاتا ہے، اس کی بھی یہ نشاندہی کر سکتی ہے، لیکن اللہ کرے اینڈی نہ ہو، لیکن اینڈی کی بھی یہی علامت ہوتی ہے کہ اس میں بیٹھیں جو ہیں گہرے سبز رنگ میں آنے لگتی ہیں۔ اگلے نمبر پہ جو بیٹ آتی ہے وہ ہے بہتی ہوئی براؤن پیسٹری بیٹ، مطلب پتلی ہوگی، براؤن کلر میں ہوگی اور چپکتی ہوئی ہوگی، مطلب یہ ہے کہ آپ کی مرغی کی بیٹ والے حصے پہ اکثر وہ بیٹ چپکتی ہوئی ہوگی۔ تو ایسی بیٹ جو ہے وہ ایکولائی جو بیماری ہے مرغیوں میں عموماً ہو جاتی ہے، ایکولائی، اس کی نشاندہی کرتی ہے، یا پھر آئی بی، انفیکشیس برونوکاسٹ کی بیماری کی طرف یہ اشارہ ہو سکتا ہے۔ اگلے نمبر پہ جس کلر کی بیٹ آتی ہے وہ ہے گہری سیاہ کلر کی بیٹ۔ اس طرح کی بیٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کی خوراک کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کچھ محدود مدت کے لیے ایسی سیاہ رنگت میں بیٹ آ رہی ہے تو وہ آپ کی خوراک کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنے جانوروں کو، اپنی اصیلوں کو خوراک ایسی دی ہے جس میں سیاہ رنگت واضح ہے، جس طرح آپ نے چیری دیا ہے یا اس طرح چارکول دیا ہے یا کوئی اور اس طرح کی آپ نے خوراک دی ہے جو گہرے سیاہ کلر میں ہے، اس کی وجہ سے اس کی بیٹیں سیاہ رنگت میں ہو سکتی ہیں۔ یا دوسرے نمبر پہ اس کی وجہ بن سکتی ہے ہائی پروٹین، کہ مرغیوں میں پروٹین کی مقدار بڑھ گئی ہے، آپ نے ایسی خوراک دی ہے جس میں پروٹین زیادہ ہے، یا گوشت کھلا دیا ہے، پراپر آپ کھلاتے جا رہے ہیں، وافر مقدار میں آپ نے گوشت کھلایا، تو اس کی وجہ سے بھی سیاہ رنگت میں اس کی بیٹیاں ہو سکتی ہیں۔ یا تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی مرغی بروڈی ہے، مطلب کڑک مرغی ہے، کافی ٹائم سے وہ بیٹھی، اس نے بیٹ نہیں کی ہوئی ہے اور بھوکی ہے اور کڑک سے اٹھی ہے، یا آپ نے اٹھایا ہے یا باہر نکلی ہے تو اس نے جب بیٹ کی ہے تو وہ سیاہ رنگت میں اور بہت زیادہ مقدار میں کی ہے، تو اس میں بھی پریشان ہونے کی والی کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر ایسی ان تینوں صورتحال میں کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر آپ کی مرغی میں اندرونی بلیڈنگ کی وجہ سے، اندرونی بہت زیادہ کوئی بلیڈنگ ہوئی ہے جس وجہ سے وہ سیاہ رنگت کی بلیک کلر میں وہ بیٹیں کر رہی ہے، تو یہ بلیڈنگ کی طرف اشارہ ہے۔ اگلے نمبر پہ آتی ہے شفاف پانی نما بیٹ، مطلب ٹوٹل پانی ہی پانی جیسی ہی ڈراپنگ ہو رہی، شفاف جیسے پانی صاف ہوتا ہے اس طرح کی بیٹ ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی بیٹ جو ہے یہ اشارہ ہے کہ آپ کی مرغی نے بہت زیادہ پانی پیا ہے یا پانی والی کوئی خوراک کھائی جس میں واٹر لیول بہت زیادہ ہے، جس طرح واٹر میلن ہے، تربوز آپ نے کھلایا، تو اس صورت میں مرغی جو ہے وہ بہت زیادہ پانی والی پتلی جو ہے بالکل صاف بیٹ کر سکتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ آئی بی کی طرف بھی اشارہ ہے، انفیکشیس برونوکاسٹ کی طرف بھی یہ اشارہ ہے، یا پھر کوئی اندرونی اور بیماری بھی ہونے کی طرف یہ اشارہ ہو سکتا ہے۔ یہ گردے کی خرابی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس کے گردے ڈیمیج ہو گئے، گردہ اس کا جو ہے پراپر ورک نہیں کر رہا، تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اگلے نمبر پہ آتی ہے ملکی، سفید کلر میں ملکی بیٹ، مطلب دودھ نما ہوگی، سفید پتلی بیٹ ہوگی۔ اس طرح کی رنگت سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اینڈی کی بیماری سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اینڈی کی بیماری نہیں ہے، یہ بیماری اینڈی کی نہیں بلکہ گھمبوروں کی بیماری ہو سکتی ہے، لیکن گھمبوروں کی بیماری بہت کم آتی ہے، یہ بھی بڑے فارموں میں آتی ہے، چھوٹے سیٹ اپ جو تھوڑے مقدار میں جانور ہوتے ہیں وہاں پہ گھمبوروں کی بیماری کا اتنا زیادہ اٹیک نہیں ہوتا، تو یہ گھمبوروں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، یا پھر اندرونی کیڑے یا پلورم کی طرف، پلورم بھی ایک بیماری ہے، اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ آخر پہ آتی ہے خون آلود بیٹیں۔ خون آلود بیٹیں دو تین طرف اشارہ کرتی ہے، دو تین طرح کے انفیکشنز کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پہلے نمبر پہ کوکسی، آپ کی مرغیوں میں کوکسی کی طرف یہ اشارہ ہے کہ خون آلود بیٹیں کرے گی، یا پھر اندرونی کیڑے، اندرونی بیماریاں، یا انتڑیوں میں زخم ہے، انتڑیوں میں انفیکشن ہے،
اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے یہ. تو ایسی صورتحال میں آپ کی مرغی خون آلود واضح طور پہ جس میں خون نظر آئے گا اس طرح کی بیٹھیں کرے گی. تو یہ چند بیٹھوں کی ٹائپس تھی، ان کی اقسام تھی، ان کی رنگت تھی اور ان سے ریلیٹڈ بیماریاں تھی. تو آج کی ویڈیو میں نے صرف یہی آپ کو ایک پہچان بتانی تھی کہ آپ اپنی جانوروں کی بیٹھوں کی رنگت اور شیپ کو دیکھ کے اندازہ لگا سکیں کہ یہ کس طرح کی بیماری میں شکار ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو دی گئی معلومات پسند آئی ہوگی. اللہ پاک آپ کے شوق کو، آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہر مصیبت ہر بلا سے محفوظ فرمائے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.